بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کو ایک صحت مند مومن بنسبت کمزور مومن کے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ اس امت کے یہ ذمہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس نے تمام عالم کفر میں اسلام کا پیغام دینا ہے۔ تو جب امت بیمار ہوگی تو وہ کیسے دوسروں تک باہم پیغام ربانی پہنچا پائے گی؟ اس سلسلے میں چند ایسی باتیں جو کہ روزمرہ ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں اور جس کی بنا پر زیادہ تر لوگ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ حفظان صحت کے اصولوں کی پاسداری نہیں کر پاتے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جی بھر کے کھانے اور زیادہ کھانے سے صحت ملے گی، جبکہ زیادہ کھانا صحت کے لیے بڑا نقصان ہے۔ کم کھانے کو صحت قرار دیا گیا ہے۔ کم کھانا اور کب کھانا اور کیسے کھانا، یہ وہ سوالات ہیں جنہیں سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ازبر ہو جانی چاہیے کہ کھانا تب کھانا چاہیے کہ جب شدت بھوک پوری طرح سے اسے محسوس ہو رہی ہو۔ بنا بھوک کے کھانا کھانا یہ اسراف ہے اور یہ صحت کے اصولوں کے منافی ہے۔ یعنی کھانا تب کھایا جائے جب بندے کو بھوک لگی ہو، تو وہ کھانا آپ کے جسم کو باہم غذائیت بھی پہنچائے گا، توانائی بھی دے گا اور صحت مندی کا ذریعہ بنے گا۔ اگر آپ زیادہ کھانا کھائیں گے تو وہ زیادہ کھانا آپ کی صحت کو ڈیمیج کرے گا، آپ کی صحت کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں مدینے کے اندر ایک یہودی آیا۔ اس نے، اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی مشہور دواخانہ نہیں تھا، کوئی نامور حکیم گزرا نہیں ہے، چھوٹے موٹے یقیناً ہوتے ہوں گے، لیکن وہ یہودی مدینے میں آ کر آباد ہوا۔ اس نے اپنے چھوٹے سے ایک دواخانے میں دعائیں رکھی اور بیٹھ گیا۔ اب مہینہ گزر گیا، اس نے دیکھا کوئی مریض اس کے پاس علاج معالجے کے لیے نہیں آ رہا۔ اب اسے تشویش ہوئی اور اس کے ذہن کے اندر اس خیال نے جنم لیا کہ ممکن ہے کہ یہ مسلمان ہیں اور بوجہ نفرت میرے پاس علاج کرانے نہیں آ رہے۔ اسے سوجی، وہ اٹھا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، جا کے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمان اور آپ کی امتی میرے پاس علاج کے لیے نہیں آتے، کیا اس وجہ سے کہ میں مسلمان نہیں ہوں؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کمال شفقت اور محبت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ مسکراتے ہوئے فرمایا، وجہ یہ ہے کہ میرے غلام بیمار ہی نہیں ہوتے۔ اب وہ ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ بیمار ہی نہیں ہوتے؟ تو آدھے صحابہ میں اور صحابہ کی طرز زندگی میں اور حضور کی سیرت طیبہ میں تو سبق یہی ملتا ہے کہ کم کھانا صحت ہے، اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول اور یہ فارمولہ دیا ہے کہ کم کھانا کھاؤ اور اپنے معدے کو 3 حصوں میں تقسیم کر لو، ایک میں کھانا، ایک میں پانی اور ایک میں ہوا کی گنجائش رکھنی چاہیے جو گیسز معدے کے اندر بنتی ہیں۔ اور اگر زیادہ کھانا کھا لیا جائے تو یقیناً آپ کے معدے کے اندر سے وہ گیسز اوپر کی طرف اٹھتی ہیں اور اس سے پھر متلی ہوتی ہے، تبخیر معدہ جسے کہا جاتا ہے، تو وہ آپ کے گلے کو ڈیمیج کرتا ہے، معدے کو متاثر کرتا ہے اور دیگر امراض کا وہاں سے جنم ہوتا ہے۔ تو صحابہ بیمار ہی نہیں ہوتے تھے۔ کریم آقا نے اس یہودی سے کہا کہ میرے غلام چونکہ بیمار نہیں ہوتے اس لیے کہ وہ کم کھاتے ہیں، تو کم کھانا صحت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ کم کھائیں اور بھوک لگنے پر